نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بالقرآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ ابھی کل رات کی مجلس کا مزہ ہی نہیں ختم ہوا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں پھر ایک اور مجلس نصیب فرما دی. بہت ہی خوبصورت رات شب جمعہ میں اللہ پاک کے فضل سے ہمیں کل کے بعد پھر ایک اور رات نصیب ہوئی ہے ذکر کے نسبت سے. کل کی رات کا نشہ عجیب تھا کیونکہ ویسی رحمت والی رات تھی، اللہ کی برکت والی رات تھی کہ پوری دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہزاروں عورتوں مردوں کی بخشش فرمائی اور اسی منشا سے اس کی مرضی سے اللہ نے ایک ایسی مسجد قائم فرما دی اپنے حکم سے اور اپنے ہی بندوں سے. اللہ نے کام لے لیا اس مسجد کو سجانے کا، بنانے کا، ان کی خدمت لگا دی اور اپنی فضل سے انہی کے ذریعے جنہوں نے اس مسجد کو بنایا، محنت کی اور دن رات اس میں لگائے. عورتوں نے کھانے بنائے، مردوں نے ٹینٹ لگائے، ہر انسان نے اپنے اپنے ساتھ کے ساتھ پورا وقت گزارا. یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں کیا سب نے. یہ اللہ کی محبت تھی جس کے ذریعے انسان اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. تو اس کا اجر بہت بڑا ہے اللہ نے جو رکھا ہے، کیونکہ اتنے سارے انسانوں کے بخشش کے ذریعہ آپ لوگ بنے، آپ کی جماعت بنی ہے الحمدللہ. جس قدر بھی چاہے شکر اللہ کا کرے، کم ہے اس پر. بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کار ہم سے لے لیا جس کی ہم امید بھی نہیں کر سکتے. ایک آدمی آواز مارے تو مشکل سے ایک آدمی اٹھتا ہے، زور لگائے تو مشکل چار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو جمع کر دیا تھا. اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ آپ کا اخلاص تھا اور کچھ نہیں تھا. نیت صاف ہونے کی وجہ تھی ساری. کسی کے ذہن میں کوئی اور بات تھی ہی نہیں سوائے ایک چیز کی، اور وہ ذکر اللہ. میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ گارنٹی سے دے رہا ہوں کہ سوائے اخلاص کے ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی کسی طرح. جب اخلاص ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی جماعت سے اللہ پاک کتنا بڑا کام لے لیتا ہے. تو ساری خود اخلاص کی تھی. حقیقت میں یہ ہے کہ اسی کے لیے تو آپ اور میں محنت کر رہے ہیں کہ ہم میں اخلاص آ جائے. تو اخلاص کا نظارہ اللہ پاک نے دکھایا. ہم نے اخلاص سے لوگوں کو پکارا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ نے پوری دنیا کو بھیج دیا الحمدللہ آپ کے پاس. یہ اخلاص ہے الحمدللہ آپ حضرات کا. مبارکباد بھی دیتا ہوں بینگ ٹیچر آپ کا، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور
اللہ اس کا اجر نصیب فرمائے اپنی شان کے مطابق. بہت بڑا کام تھا ماشاء اللہ. اور اسی آج کی مجلس کا جو ہم عنوان دیں گے اس مجلس کو شکر کا دیں گے. بھئی آج کا ذکر جو سارا جو ہے وہ شکر کا ہی ذکر ہے ماشاء اللہ. جیسے کل ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے جب ایک جماعت کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اور کر بھی اس لیے شکر کر رہے ہیں اللہ کا. سبحان اللہ. شکر کیوں کریں گے؟ ہم اسلام کی دولت سے نوازا اللہ پاک نے، تو اسی کو سنت کو آج ہم ادا کر دیتے ہیں الحمدللہ کہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں. شکر کس لیے کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام اللہ نے ہم سے لے لیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو ذہن میں بات ہے، فائدہ یہ ہوگا شکر تم جزیدن کو جب شکر کرتا ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے دین کے کام بھی لیں گے، دین کے بڑے بڑے کام آپ سے لیں گے، اور انشاءاللہ اگلے سال پھر ہمیں نصیب فرما دیں گے اس شکر کے بدلے. تو آج کی جو مجلس کا عنوان ہے وہ کیا ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ شکر ہے تم نے نعمت ہمیں دی تھی، ہم اس کا بذریعہ ذکر ہی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو روشی پڑھیں اور ذکر شروع کرتے ہیں.